جب غزوہ بدر ہو چکا اور مسلمانوں کا یہ پہلا معرکہ تھا، اللہ رب العزت نے اس میں عظیم فتح عطا کی، اور اس فتح میں جہاں کفار واصل جہنم بھی ہوئے، مارے گئے، وہاں ان کے قیدی بھی بنے، پرزنرز آف وار، قیدی بن کے آئے، ساتھ بہت کثیر مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جب مال غنیمت آ گیا تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یہ مال کس کو ملے گا؟ مہاجرین وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، شاید ہمارا حق ہے۔ انصار جنہوں نے انہیں سنبھالا دیا تھا تو شاید اس کے صلے میں ہمیں ملنا چاہیے۔ یہاں انسان کی فطرت اس کا بیان ہو رہا ہے۔ جب بھی کبھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، ان کا ذکر ماورائی طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فوق الانسان کوئی مخلوق تھے۔ جب صحابہ کرام کی بات آئے، سمجھو اولاً وہ انسان تھے، تو اس سوسائٹی کے جو حالات تھے سو وہ ان کے بھی تھے، پھر ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے۔ درجہ ان کا اس وجہ سے قائم نہیں کہ ان کا نفس نکل گیا تھا ان کے اندر سے، انسانی بشری فطرت ہی نہیں رہی تھی، یا انسانی بشری خصلت ہی ختم ہو گئی تھی، یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے، اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، شہوتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جڑوں سے نکل گئی تھی، سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شے نے انہیں صحابی بنایا تھا۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ فقط صحابی بتا دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا۔ اب جو باقی پہلو ہیں زندگی کے، وہ جو کہ تو ہو سکتے ہیں، اب ان کی اصلاح کس طرح ہوئی؟ پھر جس نے جتنی صحبت زیادہ پائی اس کو اتنا فیض ملا، اتنی تربیت ہوئی، اتنی ریاضت کی، اتنے عمل کیے، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی آقا کی توجہ اور قربت ملی، تو قربت میں، توجہ میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، عمل میں، تقویٰ میں محنت کر کے جتنا بڑھتے چلے گئے پھر اتنا اونچا ہوتے چلے گئے۔ جس نے جتنا تزکیہ کیا، تربیت کی، اپنی صحبت پائی، فیض پایا، ریاضت کی، محنت کی، اتنی ترقی ہوئی۔